بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. وقت دعا کا ہو گیا ہے. صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں ضرور سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ آج کا ختم شریف مرحوم مغفور حاجی محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت نصیب فرمائے. کہ مرنا ہر ایک نے, کل نفس ذائقۃ الموت, جیسی بھی زندگی گزاری ہے, جتنی بھی گزاری ہے, جس کے ساتھ بھی گزاری ہو, اچھی بری لمبی تھوڑی چھوٹی بہت, آخر کار موت ہے. اور خوش نصیب وہ بندہ ہے جس نے اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا, یا کم از کم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہا. He tried to please Allah subhanahu wa ta'ala. At least, this is the minimum. At least he tries his best to please his creator Allah subhanahu wa ta'ala. یہ minimum ہے. آگے وہ قبول فرمائے نہ فرمائے اس کی مرضی ہے, وہ غنی عن العالمین ہے. لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے, پتہ نہیں کیڑا سجدہ میں پسند آ جائے اور بندے کی بخشش ہو جائے. وہ میں کہیں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چور رات کو نکلا, ایک گھر میں پہنچا چوری کرنے کے لیے, تو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا, رات کا وقت تھا, لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے اس کو پکڑنے کے لیے. اس نے چوری چھوڑی اور جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا. اب وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے, پکڑنے والے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے ایک گلی کی نکڑ پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ موڑ پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے. وہ بھاگتا بھاگتا مسجد میں چلا گیا اور جا کے اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا, بندہ کوئی نظر, اللہ اکبر, چور, مسجد نظر آ گئی اور جا کے کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر. اب جو پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی آئے, انہوں نے دیکھا ہے تو چوری بندہ تو نہیں لگتا ہے, لیکن یہ تو نماز پڑھا ہے, یہ چور نہیں ہو سکتا. اور اس کو ادھر ادھر مسجد میں تلاش کر کے وہ چلے گئے, اس کو نمازی سمجھ کے چھوڑ گئے. جب وہ چلے گئے نا تو یہ سجدے میں گر گیا اور رو کے کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ جھوٹھی پڑھا لگا سا تو عزت بچا گئی. اللہ اکبر, جھوٹا ہی پڑھا ہوا سا تب بھی عزت بچا رہی ہے. جی سچے دلوں اندروں نے میں تیری بارگاہ کھڑا ہونا دے, پتہ نہیں کتنا کرم فرمانا. اللہ جھوٹے منہ کھڑا ہو گیا. ویسے ہی نیت نہیں تھی نماز پڑھنے کی, چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا, مگر وہ کریم لجپال اتنا رحیم کریم ہے, وہ کہتا ہے جیسے بھی آ جاؤ, آنا تمہارا کام ہے, پھر میری رحمت کا خزانہ برسانا میرا کام. وہ کہتے ہیں جیسے بھی آ جاؤ, بس آ جاؤ, آنا تمہارا کام ہے. حاضری ضرور لگواؤ اللہ کی بارگاہ میں. حاضری حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی جو بڑی خوبیاں ہیں ان میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی حاضری لگوائی ہے. اس بندے نے اپنی حاضری میں کمی نہیں آنے دی. میں نے جب سے ان کو دیکھا, جتنی دیر دیکھا, 5 ٹائم کی نمازی, 5, اور صرف نمازی نہیں
بلکہ سب سے پہلے آ کے مسجد کھولنا اور سب کے جانے کے بعد مسجد کو دروازہ بھی لاک کرنا، یعنی سب سے پہلے آنا اور سب کے بعد جانا، یہ بھی حدیث شریف کے مطابق بندے کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر جب بھی میں محترم حاجی نادر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، بڑے دیر کے بعد زیارت ہوئی، ان کے پرانے وہ ساتھی بھی تھے، اکٹھے انہوں نے زندگی گزاری اور اس مسجد کی انہوں نے بنیادیں رکھیں اور اس کی خدمت کی اور اس مسجد میں رونقیں انہوں نے لگائیں۔ اور مجھے جو مسجد میں لانے والے احباب تھے، ان میں حاجی نادر صاحب، حاجی بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، حاجی طفیل صاحب مرحوم مغفور، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور میں جب آیا ہوں تو یعنی جب بھی آپ نے مسجد میں اندر آنا ہے، حاجی صاحب سب سے پہلے نظر آتے تھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا کسی کونے میں نوافل ادا کر رہے ہیں، یا تسبیح پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو آج بھی دیکھنے والوں نے، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں گھومتی ہیں اور یاد زندہ انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہے۔ نمازی کے طور پر ان کی پہچان ہے، مسجد کے نمازی کے طور پر ان کی پہچان ہے اور یاد زندہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگوائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو نا کوئی بندہ مسجد میں بہت زیادہ آتا جاتا ہے، فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، کوئی بندہ پوچھے نا کہ فلاں بندہ مومن ہے کہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ سویرے بھی مصیبتیں، رات بھی مصیبتیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں نظر آئے گا، مسجد میں تم دیکھتے رہو، پھر گواہی دینا کہ واقعی اللہ کا سچا اور پکا مومن بندہ ہے۔ اور پھر اذان بھی بڑے شوق سے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والوں کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، رستے میں پتھر آ جائے، انسان آ جائے، چرند آ جائے، پتھر آ جائے، لکڑ آ جائے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز قیامت کے دن اس کے لیے ایمان کی گواہی دینے والی ہے، ایمان کی گواہی دے۔ اور پھر قرآن مجید کا بھی شوق تھا، قرآن مجید انہوں نے مجھ سے پڑھا بھی کافی عرصہ، بلکہ 2-3 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری کلاس کے جو ہماری بزرگوں کی کلاس ہوا کرتی تھی، اس کے وہ کہہ لیں کہ مانیٹر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر لفظ پہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ اور ان کی اولاد ہے، میں ان سے خصوصی طور پہ بار بار پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کہ ان کے یہ جو یادیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھیں۔ Keep his memories alive۔ آپ مسجد میں آئیں، حاجی بشیر صاحب کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، مسجد کی خدمت کریں، حاجی بشیر صاحب کی قبر میں نور اللہ برسائے گا۔ وہ حدیث شریف ہے، بچے اللہ تعالیٰ مردے کی میت کو یکدم بلندیاں عطا فرماتا ہے، مردے کو جنت میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ مردہ کہتا ہے یا اللہ ہوں تے میں مر گیا ہوں، کیڑے عمل دی جزا مل گئی، اب تو میں مر چکا ہوں، اب تو میں نے کوئی نیکی کی نہیں، اب یہ کس نیکی کا بدلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے پتر نے تیرے واسطے دعا کی، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں، نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں۔ اور بھائی وقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور میں ہر مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں، ہم سب کے لیے یہ بندہ ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل ہے۔ اس نے اپنے والد صاحب کی جس طرح خدمت کی ہے، اور پھر ان کے بعد جس طرح مسجد میں حاضری اس بندے نے دی ہے، یہ پکا ہماری مسجد کا نمازی ہے، پکا نمازی۔ اور میرا اس کے ساتھ کوئی یعنی رشتہ نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی نا بندے کے صرف لالچ واسطے کوئی گل کرتا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، پکا نمازی بندہ ہے،
کام بھی کرتا ہے لیکن مسجد میں حاضری بھی, اور جب کبھی گھر پہ ہو چھٹی ہو تو پھر 5 کی 5 نمازیں مسجد میں آ کے لاتا جماعت کے ساتھ. تو یہ استقامت ہے, اور یقیناً یہ حاجی صاحب کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے جس کا ان کو بدلہ عطا فرمائے. با افتخار میں یہ بھی اکثر مسجد میں آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی بھائیوں کو بھی مسجد کی جو ہے محبت نصیب فرمائے اور مسجد میں آتے جاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاجی منیر صاحب بڑے محبت کرنے والے بندے ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کی سارے ثواب کے لیے آج کی محفل کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ کتنے ہیں 200 مسجد کی خدمت کے لیے اور حاجی صاحب کی سارے ثواب کے لیے پیش کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی حاجی صاحب کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.